السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 275 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی سود ہی کے مانند ہے۔ وأحل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے اور وہ اس میں مدتوں رہے گا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں یہاں تک کہ آیہ نمبر 275 سے لے کر 278 تک اللہ تبارک و تعالی نے سود کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ سود کیا ہے سب جانتے ہیں، جسے عربی میں ربا اور انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت اور اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اور معزز سامعین، اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقے کا ذکر فرمایا تھا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالی نے سود کو حرام کرنے کا ذکر فرما رہا ہے کہ صدقہ انسان کسی ظاہری معاوضے کے بغیر، بدلے کے بغیر ضرورت مند کو اپنا مال کچھ دے دیتا ہے۔ اور سود کیا ہے؟ سود میں انسان ضرورت مند سے کچھ مال لیتا ہے، یعنی ضرورت مند کو قرض دے کر ایک متعینہ مدت کے بعد جو اس کی رقم ہوتی ہے اور جو رقم سے زیادہ وصول کرتا ہے اور اپنے مال کو بڑھاتا ہے۔ اور صدقہ دینے والا بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دیتا ہے اور اس سے واپسی کا طلب نہیں کرتا۔ اور صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور سود کھانے والے کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ اور صدقہ دینے والے کی نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے اور سود لینے والی کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے۔ اور صدقے میں ایک طریقے سے غریبوں سے ہمدردی پائی جاتی ہے، لیکن سود میں یہ بالکل خود غرضی پائی جاتی ہے، یعنی وہ ایک آدمی سیلفش ہوتا ہے۔ صدقہ دینے والا مشکلات میں مبتلا لوگوں کو ایک طریقے سے سہارا دیتا ہے، اور سود کھانے والا
مصیبت کے مارے لوگوں کی رگوں سے خون چوس لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سود خور کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس حال میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتخبطہ الشیطان، وہ گرتے پڑتے پاگل کی طرح وہ لڑکھڑاتے ہوئے آئے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تو ان لوگوں نے کہا انما البیع مثل الربا، تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزنس کو، تجارت کو جائز قرار دیا، حلال کیا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ لوگوں نے کہا کہ تجارت اور سود دونوں ایک جیسے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ غور کریں، تجارت آدمی کرتا ہے تو اس میں سستی، کاہلی اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، بلکہ اپنے مال کو خطرے پر وہ پیش کرتا ہے، اسے جو ہے نقصان کی بھی امید ہوتی ہے اور فائدے کی بھی امید ہوتی ہے، دونوں برابر ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کی بربادی اور محتاجی کا آرزومند نہیں ہوتا، جبکہ جو سود لیتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کے رقم دینے کا تصور نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر سے انسانی ہمدردی ہی رخصت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ قرض لینے والا ڈوبے یا مرے، تباہ ہو جائے، کسی بھی صورت میں وہ اس سے جو ہے رقم حاصل کر لیتا ہے، اس کو نچوڑ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کو حرام قرار دینے سے قبل سودی لین دین جو کرتے تھے، تو ان کی باری رقم جو ہے وہ دوسرے کی ذمہ باقی تھی۔ تو اس میں جب سود حرام قرار دیا گیا تو اس کے بعد ان سے وہ سود کے مال کو مطالبہ کرنا، یہ اس سے منع کیا گیا۔ یعنی سود کو حرام قرار دینے کے بعد اب باقی بچا سود کا پیسہ وصول کرنا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا نمبر 276 میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کہ کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، یعنی کسی طریقے کا کوئی نیک عمل اس سے قبول نہیں فرماتا، بلکہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو زیادہ کرتا ہے، دنیا میں اس میں برکت پیدا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، اس سے برکت ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، تو یقیناً دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں صدقات کے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اخلاص کی وجہ سے اس کو بڑھا کر پہاڑ برابر فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا نمبر 277 میں ارشاد فرمایا
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے اجر کو بیان فرمایا، کہ ان کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ اجر تو عطا کرے گا ہی، اور بروز قیامت نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ نمبر 278 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ ایمان کا ایک اہم تقاضا یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے، یعنی حرام سے بچے۔ یعنی حرام سے بچنے میں ایک صورت یہ ہے کہ سود چونکہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اس سے بھی وہ بچے۔ پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر سود حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا، اب کچھ سود لے لیا تھا اور کچھ باقی تھا، تو یہ سود کے حرام کے حکم ہونے کے بعد سود اس سے پہلے جو لیا تھا وہ واپس نہ کیا جائے گا، لیکن آئندہ جو باقی تھا وہ سود نہیں لیا جائے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اسے حرام قرار دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیہ نمبر 279 میں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ تمہیں کوئی نقصان ہو۔ یعنی سود حرام ہونے کا یہ حکم یہ نازل ہو چکا، حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی سودی لین دین انٹرسٹ کا لین دین جاری رکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کر لے۔ اللہ اکبر! کسی کی کیا مجال کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے، کہ جن صحابہ کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ اور رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب ہے۔ یعنی ہم تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے لڑائی لیں۔ معزز سامعین اکرام، دو گناہ ایسے ہیں جس کے تعلق سے اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ کرنا ایسا ہے گویا کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنا، اللہ سے جنگ کرنا۔ ایک ہے سود، یعنی آدمی بندہ مومن سود نہیں چھوڑتا، گویا کہ وہ اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ ولی سے عداوت رکھنا، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری کسی ولی سے عداوت رکھے، یعنی دشمنی رکھے، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو دو باتیں ایسی ہیں کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرمایا۔ معزز سامعین، موجودہ دور کا پورا اکنامک سسٹم جو ہے یہ ایسا کر دیا ہے کہ سود پر ڈیپینڈ ہو گیا ہے، کہ دنیا کی ساری دولت جو ہے اس کی وجہ سے سمٹ کر چند ارب پتیوں کی تجوروں میں جمع ہو رہی ہے۔ ایک عام غریب آدمی کے لیے زندگی گزارنا ایسا دشوار ہو رہا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور، سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خود ہمارے ملک میں اس طریقے کے واقعات آپ دیکھیں، تیزی سے یہ واقعہ بڑھ رہا ہے۔ نیوز میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سودی نظام میں کسان تو ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ روز بروز جو ہے کسانوں کی خودکشی کے واقعات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اسی سود کی وجہ سے کسی کا گھر تباہ ہو گیا، کسی کی پراپرٹی تباہ ہو گئی، اور
مال و جائیداد سب کچھ انہوں نے سود کی وجہ سے لٹا دیا۔ تو ان واقعات کو دیکھنے کے بعد آپ قرآن نے، اسلام نے جو حکم دیا اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ و رسول نے جو سود کو حرام قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے۔ اصل وجہ اسلام کے مزاج اور اس کے جو اکنامک سسٹم ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ سود کے مقابلے میں صدقہ اور خیرات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے اسلام لوگوں کو ابھارتا ہے اور سود سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر قابل نفرت سود کو قرار دیا کہ اہل ایمان اس سے اس طرح دور رہتے ہیں جس طریقے سے انسان آگ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود لینے والے، سود دینے والے اور سود کے کاغذات لکھنے والے پر لعنت ہے۔ اور سود ایسی بدترین چیز ہے کہ معجم الاوسط کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سود کے 72 دروازے ہیں، 72 دروازے ہیں، ان میں سے کم ترین ایسے ہیں کہ جو کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سود کے 70 دروازے ہیں، ان میں سے کم تر ایسا ہے جیسے کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو جو شخص سود کا 1 پیسہ لینا چاہے، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مانتا ہے تو ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر پہلے سوچ لے کہ اس پیسے کا نہ ملنا قبول ہے یا اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سود لینا جو ہے قطعی طور پر یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے جس کا لینا کسی طریقے سے جائز نہیں۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے بچو جو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، اور تیسرا ناحق قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور چوتھی چیز سود کھانا، پانچویں چیز یتیم کا مال کھانا، چھٹی چیز جنگ کے دوران مقابلے کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور 7ویں چیز پاک دامن شادی شدہ مومن عورت پر تہمت لگانا۔ ان 7 باتوں میں ایک ہے سود کھانا۔ اس کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بچو، یہ تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ اور اسی سود کی وجہ سے ساری بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب کوئی بستی ہلاک ہو جائے تو آپ دیکھیں، غور کریں، اس میں یہ 2 چیزیں ضرور پائی جائیں گی، ایک تو زنا عام ہے، ایک دوسری چیز سود عام ہے۔ یہ تو دنیا کی تباہی تھی۔ آخرت میں اس کے لیے کیا تباہی ہے یہ بھی سنتے چلیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ سود خور ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح اپنا خواب بیان فرمایا کہ مجھے جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام مجھے لے کر گئے۔ میں نے دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے جس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور دریا کے کنارے ایک شخص ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جب دریا میں کھڑا ہوا شخص کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، اس کو پھر دریا کے بیچ میں ڈھکیل دیتا ہے، اور جب وہ بھی دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ مجھے جبریل امین اور میکائیل نے بتایا خون کے دریا میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ جو ہے سود خور تھے۔ آپ سوچیں
کہ کتنا بڑا عذاب ہے سود خور کے لیے، دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ معزز سامعین، ہمیں ان احادیث مبارکہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بندہ سود کیوں لیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طریقے سے اپنے مال کو بڑھاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس سے برکت چھین لیتا ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود اگرچہ بہت زیادہ ہو لیکن اس کا انجام مال کی کمی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، دنیا میں سود کی آمدنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے مٹ جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو بھی صدقات کرے وہ بندہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرے اسے قبول نہیں فرماتا، اور بروز قیامت اس کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین، مال حرام کا اکٹھا کرنا یہ بہت بڑی آفت ہے کہ ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ حرام و حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ انسان مال کی محبت میں جو ہے اندھا ہو چکا ہے، بس اسے صرف مال چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں آدمی کی دعا کیسے قبول ہو، آدمی مستجاب الدعوات کیسے بنے، اس کا ایک نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی غذا کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گی، یعنی تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام اور سود سے پلا بڑھا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ امام ذہبی نے ایک روایت نقل فرمائی کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی، یعنی بہت زیادہ نیکیاں ان کے پاس ہوں گی، یہاں تک کہ جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح کر دے گا، یعنی برباد فرما دے گا، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، روزہ رکھتے اور حج کرتے ہوں گے، لیکن جب انہیں کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تو لے لیتے تھے، بس اللہ ان کے اعمال کو مٹا دے گا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کے پاس نیکیاں تو خوب ہوں گے، قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک نیکی کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی کہ ان کے سامنے جب بھی حرام مال پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو لے لیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو مٹا دے گا۔ معزز سامعین اکرام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حرام سے بچیں۔ تو بزرگان دین خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کے جو شبہات ہوتے اس سے بھی آپ بچا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ دھوپ جو ہے بڑی شدت کی تھی، وہاں کوئی سایہ بھی نہ تھا، ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا جس کی دیوار کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور اس مکان کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے، میں نے اسے قرض دیا ہے، اگر میں اس کے دیوار سے کچھ فائدہ حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک کہیں سود لینے والوں میں میرا شمار نہ ہو جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے، چنانچہ آپ دھوپ میں کھڑے ہونے سے آپ نے منع فرمایا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں حرام غذا سے، حرام
چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔